اب قربانی واجب کن پر ہے اس کو بھی سمجھ لیں. ہر عاقل مسلمان جس میں عقل ہو، جو پاگل ہو اس پر قربانی واجب نہیں. نمبر 2، بالغ ہو، بچہ اگرچہ صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب نہیں. نمبر 3، آزاد ہو، غلام پر بھی قربانی واجب نہیں. نمبر 4، مقیم ہو، سفر میں نہ ہو. اگر سفر میں ہوگا اس پر واجب نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. نمبر 5، مسلمان ہو، ظاہر غیر مسلم پر بھی واجب نہیں. اور نمبر 6، صاحب نصاب ہو. اب صاحب نصاب کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ میں بھی سنتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں 2 بڑے فرق ہیں، اس کو سمجھ لیں. صاحب نصاب تو اس کو کہتے جس کی ملکیت میں چاہے مرد ہو یا عورت 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش رقم ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ تجارت کا سامان ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جو 75-80 ہزار آج کل ہے، ضرورت سے زائد سامان ہو. یہ قربانی کا نصاب ہے. ایک آدمی کے پاس تھوڑا سونا ہے 2 تولے اور تھوڑی سی چاندی ہے یا کچھ کیش پیسے ہیں. اگر اس چاندی اور سونے کو ملایا جائے اور یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے. اچھا، قربانی اس پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. زکوٰۃ کا نصاب یہ کہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش رقم یا تجارت کا سامان ہے. تو اگر اس پر سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئی 1 تاریخ کو، 1 جنوری کو، تو آپ پہ فوراً زکوٰۃ واجب ہو گئی؟ نہیں. آپ دینا چاہے تو دے سکتے. زکوٰۃ آپ پر تب لازم ہوگی کہ اس پر 1 سال گزر جائے. لیکن قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس قربانی کے 3 دنوں میں اچانک سے اتنا مال آیا کہ آپ صاحب نصاب بن گئے، اس پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، قربانی آپ پر واجب ہوگی. یہ ایک فرق سمجھ میں آیا. دوسرا فرق، زکوٰۃ میں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو، فرض کریں اس کے پاس 50 جوڑے کپڑے اور ان 50 جوڑے کپڑوں کی قیمت ملاؤ تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے کہ سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، کیش پیسے بھی نہیں، صرف ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس پر قربانی واجب ہوگی. آج ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں. ٹھیک ہے، اول تو یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ سونا عورت کے پاس ہوتے ہیں، لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور یہ ہے، تو میں پوچھتا ہوں سونا آپ کا ہے بیوی کا؟ کہتے بیوی کا. تو بھئی وہ الگ الگ مسئلہ ہے. ایک آدمی یا عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 75,000 کیش نہیں ہے یا 75,000 سے زائد تجارت کا سامان نہیں ہے، چاروں چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس 50 جوڑے کپڑے ہیں، اس کے پاس 10 جوتے ہیں، اس کے پاس 50,000 کا یا 1 لاکھ کا موبائل ہے، اس کے گھر میں 50,000 کی LCD لگی ہوئی ہے، اس کے پاس 1 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے،
کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس بھائی صاحب پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت کے کپڑے ہر موسم کے 3 جوڑے، 3 جوڑے گرمی کے اور 3 جوڑے سردی کے، 6 جوڑوں سے جو علاوہ ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی مارکیٹ میں قیمت لگاؤ۔ 2-3 جوتوں سے زائد جوتے، اس کی قیمت لگاؤ۔ 2 لاکھ کا موبائل ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت لگاؤ۔ لیپ ٹاپ 1 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، LCD حضرت نے 50,000 والی لگائی ہوئی ہے، یار بس وس میں نشتے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بہت اہم مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کرائیٹیریا میں ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے تو شاید بہت سے لوگوں پر قربانی واجب ہیں، وہ کم علمی میں یا نادانی میں یا غفلت اور سستی میں اس عمل سے محروم ہیں اور سخت وعیدوں کے مستحق ہیں۔ آپ کہیں گے جی 40,000 کا بکرا کون لائے؟ آپ نہ لاؤ، آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالو 10-12 ہزار روپے میں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن قربانی کریں۔ ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو اس کی برکت سے بہت کچھ اللہ دیں گے۔ اور قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن مغرب تک ہے۔ عید کی نماز کے بعد سے لے کر تیسرے دن مغرب تک ہے۔ عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے کسی بھی وقت قربانی کر سکتا ہے، زیادہ بہتر پہلا دن اور جتنا جلدی ہو سکے، بلکہ سنت یہ کہ عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے کچھ کھائے پیے بغیر آ جائے اور قربانی کی کلیجی وغیرہ سے کچھ کھا لے۔ اس کو لوگ آدھے دن کا روزہ کہتے ہیں، اس کو روزہ کہنا غلط ہے۔ اور اگر کوئی شوگر کا مریض ہے یا بھوک لگتی ہے یا اتنا انتظار نہیں کر سکتا تو وہ کچھ کھا پی کر بھی آ سکتا ہے۔ پھر دن میں قربانی کرنا مستحب ہے، کوئی مجبوری میں رات کو کر لے تو بھی جائز ہے، لیکن تیسرے دن مغرب سے پہلے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور وہ کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو عید کے بعد ایک متوسط جانور کی قیمت صدقہ کر دے، ایک متوسط جانور کی قیمت صدقہ کر دے۔ اور یہ غلط فہمی بھی دور ہو کہ بعض لوگ کہتے گھر کا بڑا قربانی کر لے، پورے گھرانے کے لیے کافی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں تو ان کو 10 حصے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ قربانی اس بڑے جانور میں، اونٹ گائے بیل بھینس میں 7 حصے، 7 سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو، 7 سے کم کر سکتے ہو۔ بعض لوگ کہتے 3 5 یا 7 کرو گے، 2 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے، 6 نہیں کر سکتے، کر سکتے 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی۔ اتنا خیال رہے کہ کسی ایک کا حصہ 1 سے کم نہ ہو۔ باقی مسائل کے لیے آپ انفرادی طور پر رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔